السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے بے شک اللہ ہی کا کہنا مانا۔ یعنی ایمان اگر جسم ہے تو اطاعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہیں۔ جس طرح روح کے بغیر انسان کے جسم بیکار ہے، اسی طرح اطاعت اور محبت رسول کے بغیر ایمان کے نام پر کی جانے والی ہر کوشش بیکار ہے۔ یعنی جب انسان پر موت آتی ہے تو اس کے جسم سے صرف روح نکلتی ہے اور اس کے جسم سے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں الگ نہیں ہو جاتے، بلکہ سب کچھ قائم رہتا ہے، لیکن روح نکل جانے سے انسان کو زندہ نہیں بلکہ مردہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا حال ہمارے اعمال کا ہے۔ اگر سارے کے سارے اعمال قائم رہیں لیکن اگر اندر سے محبت اور اطاعت رسول انس نکل جائے تو گویا ایمان جو سارے اعمال کی روح ہے ختم ہو گئی۔ ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، دعوت تبلیغ، اگر یہ سب کچھ قائم ہیں لیکن محبت اور ادب رسول سے خالی ہیں تو پھر یہ بے روح ہیں۔ یہ عبادات اور اعمال مردہ لاشیں ہیں جو ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد محبت کا دوسرا درجہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول سے محبت نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لیؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے محبوب نہ جانے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام انسانوں میں سے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی والدین کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تم ابھی ایمان کو نہیں پہنچے۔ جیسے انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تم ابھی بھی ایمان کو نہیں پہنچے۔ انہوں نے جیسے یہ سنا تو فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے والدین اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، اب تم ایمان کو پہنچے ہو۔ نبی سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے۔ صحابہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے وہ اطاعت میں بھی سب سے زیادہ آگے تھے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ محبت الگ چیز ہے اور اطاعت الگ چیز ہے۔ آج نبی کی محبت میں نعرے تو بہت سے لگتے ہیں لیکن دوسری طرف نماز فجر غائب ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے پتہ چلتا ہے آپ کی اطاعت ہی محبت کی دلیل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس کی دلیل دی ہے کہ ایک انصاری شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ مایوس اور غمزدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم غمزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے ایک خیال ستاتا ہے کہ دنیا میں تو مجھے آپ کی صحبت کے بغیر یا آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا۔ جب میں آپ کی مجلسوں میں سے نکلتا ہوں یا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو دل میرا بے قرار ہو جاتا ہے، تو میں دوڑ کر آپ سے ملاقات کرنے آتا ہوں۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو نظریں میری خوش ہو جاتی ہیں، میرے دل کو اطمینان ملتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر۔ لیکن جو غم مجھے ستائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت آپ انبیاؤں میں ہوں گے، میں عام لوگوں میں ہوں گا، وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، یہی غم مجھے ستائے جا رہا ہے۔ تو اس کے سوال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 79 میں دیا کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیق، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے اطاعت کا درجہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نبی کی اطاعت کرنے والا اور آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔